منکم، اور جو قرآن کی آیت سننے کے بعد، قرآن کا حکم سننے کے باوجود باز نہیں آتا، ان سے محبت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہی ظالم ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد مومن نہیں کافر ہے، جو اہل ایمان میں شمار کرتا ہو اور اہل کفر سے محبت کرے، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹے کو، جب بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئی تھی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے کہا تھا بیٹا تو خوش قسمت ہے، تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، تو نے تو 3 مرتبہ اپنی تلوار کو اس لیے روکا تھا کہ بابا ہے، اور میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کی تو یہ کیفیت ہے۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے بھتیجا ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے، یہ قبروں کا طواف کرنے والا ہے، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے ان کو مشکلوں میں پکارنے والا ہے۔ اجی گالتے ٹھیک ہے لیکن بھتیجا تو ہے نا، بھائی کا خون تو ہے۔ اگر تیرے اندر نبی کریم کی محبت جوش مار رہی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، شریعت تجھے منع کر رہی ہے، جو شرک کرنے والا ہو وہ باپ ہو، صدیق اکبر والے ایمان کو اپناؤ۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل میں اتاریے۔ ہم اپنی بات کو پھر دہرائیں گے، چھیڑنا کسی کو مقصود نہیں، لیکن رب کے قرآن سے جوڑنے کا حق تو ہمیں ہے نا۔ ہم کسی کے شیخ و حضرت کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میرے رب کے قرآن سے ٹکر لے اس کو پیر کیسے مان لوں، اس سے محبتیں کیسے جوڑ لوں؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومنوں میں ایسی جماعت کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائیں، یوادون من حاد اللہ، پھر وہ ایسوں سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ مومن اللہ رسول کے دشمن سے محبت، بیٹی کا رشتہ دینا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ امام بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جماعتوں کے امیر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جلسوں کے صدر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ ان سے چندے وصول کرنا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ اہل ایمان، مالک فرما رہا ہے نبی آپ کبھی اہل ایمان میں ایسا گروہ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، آخرت پر بھی ایمان لائیں، پھر ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یہ کزن کی بات نہیں ہے، یہ پیاروں کی بات نہیں ہے، یہ برادری کی بات نہیں ہے کہ سید کی بیٹی تو سید کے گھر میں جائے گی نا، اب غیر سید اہل توحید تو ملتے ہیں، سید نہیں ملتے، تو ہمارے لیے اہم تو سید ہے، خان ہے، راجپوت ہے، آرائی ہے، شیخ ہے، ہماری تو اپنی برادریاں ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ہے۔ یہاں برادریوں کی بات نہیں، مالک کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر باپ بھی اللہ کا دشمن ہے، بیٹا اللہ کے دشمن باپ سے بھی محبت۔ بیٹے نے تلوار رکھی تھی باپ کے سینے پر اور کہا تھا بابا تو میرا بابا تو ضرور ہے، لیکن تو نے کہا ہے آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہے۔ رب محمد کی قسم، مدینے کی دھرتی پر ہر بندہ قدم رکھ سکتا ہے، بابا تجھے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے محمد اجازت نہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا سے آ کر کہا، آقا سے آ کر کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا، میں باپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے اعلان کروں گا مجھے محبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے، اگر ان کے مخالف میں باپ بھی آتا ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت۔ ماں نے کہا تھا تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کر، بیٹا تیری اور میری محبت بڑی مشہور ہے، عرب کے اندر بڑی معروف ہے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے وگرنہ ریت میں لیٹی رہوں گی۔
چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہہ کے پکارا کریں گے، یا مجھے بچا لے یا محبت رسول کو بچا لے۔ اس صحابی نے کہا تھا ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش میں نے ایک کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، میری 100 مائیں ہوتی۔ ماں اگر میری 100 مائیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا شروع کر دیتی، رب محمد کی قسم میں 100 کی 100 مائیں مروا لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن نہ توڑتا۔ اہل ایمان بھی ہو، اہل توحید بھی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کا باپ بھی ہو، او ابناءہم بیٹا ہو، او اخوانہم ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم ان کے رشتہ دار ہو، وہ سب سے رشتہ توڑ سکتے ہیں، نہ عرش والے سے توڑتے ہیں نہ مدینے والے سے توڑتے ہیں۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اہل شرک اور کفر کی محبت میں ایسے ہی ڈوبے ہوئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہیں محی الدین، اس ربیع الاول کو انا للہ و انا الیہ راجعون عیسائیوں میں کے چرچ میں جہاں ان ظالموں نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے، یہ صلیب کے پجاری جن کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مالک قرآن آواز لگا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ان ظالموں کے چرچ میں جا کر میلاد النبی کا کیک کاٹنے والوں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں۔ آج کی اس تقریب کے قابل صد احترام میزبان ریورنڈ چمن سردار صاحب، سردار بھوشن سنگھ صاحب، سردار جسوندر سنگھ صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، آج کی اس تقریب کی رونق دیگر میزبان اور مہمانان گرامی قدر، اور خصوصاً آج لاہور بیپٹسٹ چرچ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے موجود اور شریک شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی کو محبت سے منا سکیں۔ نواقض اسلام میں سے چوتھی بات جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور زیادہ جامع ہے، یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ حکمرانی سے بہتر کوئی اور طریقہ حکمرانی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کا نظام تو بڑا اچھا ہے، اسلام نے طریقہ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے نا، آج کل اسلام نہیں چل سکتا، اب ہمیں باہر سے جمہوریت لانی پڑے گی، ہمیں کفار کا طریقہ حکمرانی لانا پڑے گا، جس نے نبی کے طریقہ حکمرانی کی بجائے کسی اور کے طریقہ حکمرانی کو زیادہ بہتر کامل سمجھا تو وہ انسان ایمان والوں میں سے نکل کے کفر والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مالک نے نبی کریم کے ذریعے اس امت کو کامل دین دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، تم پہ اپنا انعام پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا، اس پر رضامند ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے ہاں کامل دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میرے ان جملوں پہ تھوڑی سی توجہ کرنا،
اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، لوگو اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے، اسلام اندھا کانا دین نہیں ہے، اسلام مولویت کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہو تو اسلام سے لے لو، روزہ رکھنا ہو تو اسلام سے لے لو، مسجد میں آنا ہو تو اسلام سے لے لو، نکاح کرنا ہو تو اسلام سے لے لو، باقی تجارت میں تم آزاد ہو، جیسے مرضی سود کی تجارت کرو، سود کھاؤ، سود پہ گاڑیاں لو، سود پہ مکان لو، سود پہ ٹریکٹر لو، سود پہ ذریعہ سامان لو، سود پہ گھر کو بہترین تیار کرو اور اس کو بہترین بناؤ۔ یاد کر لو، سود کا ایک لقمہ کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ کہ اسلام لنگڑا لولا دین ہے، یہاں تجارت کا نظام نہیں ہے، یہاں حکومت کا نظام نہیں ہے۔ اب حکومت کا نظام لینے کے لیے ہمیں جمہوریت کی شریعت کو اپنے دین کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ نماز دین سے لے لو، روزہ دین سے لے لو، جمہوریت کہیں اور سے لے لو، معیشت کہیں اور سے لے لو، معاشرت کہیں اور سے لے لو، طریقہ تہذیب کہیں اور سے لے لو، شادی بیاہ کے طریقے کہیں اور سے لے لو۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اسلام سارا کا سارا کامل دین اس وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ باقی نظام جو لوگوں نے بنائے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو یہ انسان اہل ایمان میں سے نہیں ہے اور مالک اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، شادی کرتے ہوئے کوئی اور دین، تجارت کرتے ہوئے کوئی اور دین، سیاست کرتے ہوئے کوئی اور دین، معیشت اور معاشرت میں کوئی اور دین، تو اللہ اس کو قبول نہ کرے گا اور آخرت میں نقصان پانے والوں میں یہ شامل ہوگا۔ جس نے انسان کے بنائے ہوئے طاغوتی نظام کو، ان کے قوانین کے، ان کے طریقوں کو بہتر سمجھا، یا زانی کو رجم کرنے، چور کے ہاتھ کاٹنے کو آج کے دور کے لیے نامناسب خیال کیا۔ کتنے ظالموں کے جملے آپ نے سنے ہیں، وہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی جو حدود کی سزائیں ہیں، زانی کو رجم کرنا، چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تجھے انسانیت کا زیادہ پتا ہے اور جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں جانتا۔ جس نے یہ سمجھا کہ اسلام کی یہ حدود کا نظام وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، رجم کرنا ظالموں والا کام ہے، کوڑے مارنا ظالموں والا کام ہے، چوروں کے ہاتھ کاٹنا ظالموں والا ہے، یہ نامناسب ہے۔ اس کی بجائے جو لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں وہ بالکل جائز اور ٹھیک ہیں۔ یہ انسان وادی ایمان سے نکل کر وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور ہم ان پر ایمان لے کر آئے، لیکن فیصلہ کرواتے ہوئے یہ طواغیت کے پاس جاتے ہیں، طاغوت کی عدالتوں میں جاتے ہیں، غیر اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور ان کو لاگو کیے ہوئے نظاموں سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان نظام کو، طاغوت کی عدالتوں کا انکار کرنا، ان نظاموں کا انکار کرنا اور اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کیجئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مالک اعلان کر رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، لا يؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، ہر مسئلے میں، ہر اختلاف میں فیصلہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہ کروا لیں، اور فیصلہ کروانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے نفرت بھی نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں۔ اگر یہ آپ کو فیصل مانے، آپ سے فیصلہ کروائیں، آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں نفرت نہ آئے، اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، اب یہ مومن ہے۔ اور اگر یہ چار کام نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن بھی نہیں ہے۔ جس کسی نے نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا، پانچویں چیز جو انسان کو وادی ایمان سے وادی کفر میں لے جاتی ہے، اگر اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور وہ اس سے بغض رکھے،
اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی چیز کسی کو ناپسند ہو اور اس سے نفرت کرے، بغض رکھے، تو ایسا انسان بھی وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نبی کی شریعت کے کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا، ایک ہے اس سے نفرت کرنا، اس سے بغض کرنا۔ مثال دیتا ہوں اس کی، ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گناہ گار ہے۔ یہ کون ہے؟ گناہ گار ہے۔ ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے، داڑھی چاڑی، داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسے کوئی کہو میں داڑھی میں اسلام رکھا ہے۔ بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے، اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں، نماز میں اسلام رکھا ہے، روزے میں اسلام رکھا ہے، حج میں اسلام رکھا ہے، قربانی میں اسلام، ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ، نہ روزے میں اسلام۔ اسلام قال اللہ و قال رسول میں ہے، یہ چیز نہیں جی نہیں، داڑھی اسلام میں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں۔ ایک بندے کو داڑھی سے نفرت ہو، وہ کلین شیو کو دیکھے تو بڑا مسکرا کر ملے، ماشاءاللہ میرے ورگا ہی آ گیا ہے، اور اگر کوئی داڑھی والا مل جائے تو مولوی، داڑھی والا مولوی، نہیں دیکھا پتا، ملا پڑھے ہو، ملا صاحب، مولوی صاحب پڑھے ہیں، صوفی صاحب، حاجی، اس کو نام سے پکار۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں 17 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میرے بڑے اوپر ہائی لیول کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اب تو مجھے سر کہہ کر پکارتے ہیں، اگر داڑھی رکھ لی تو صوفی صاحب پیچھے ہو جائے۔ اگر داڑھی نہ رکھے تو گناہ گار، اگر داڑھی سے نفرت کرے تو یہ اس کے کفر کی نشانی۔ اسی طرح پردہ کرنا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں، 4 شادیاں کرنا اسلام میں اجازت ہے، ضروری نہیں ہے سارے اوکھے نہ ہو، وہ جڑے ہو رہے انہوں نے ہونڈے ہو، ہم الحمدللہ 2 کر چکے ہیں، تیسری کے چکر میں ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ ایک ہے 4 شادیاں کرنا سنت ہے، کوئی کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے 4 شادیوں والے مسئلے سے نفرت، یہ 4 شادیاں، مردوں کو 4 شادیاں، اگر ایک عورت 4 شادی کے مسئلے سے بغض رکھتی ہے، نفرت کرتی ہے، ایک تو ہے دل میں جو ویسے ایک سوکھناپے کا جو جذبہ آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر شریعت کی اس بات سے ان سے نفرت ہو، یہاں بھی ڈر لگا رہتا ہے کب دوسری کر لیں گے، اور جنت میں تو ہیں 2 حوریں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو 4 شادیوں سے، مرد کو یا عورت کو نفرت ہو، اس مسئلے سے نفرت ہو جائے تو یہ اسلام کی لائی ہوئی بات سے نفرت اس کو وادی کفر میں دھکیل سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی کوئی بات اگر وہ پسند نہ ہو، اس سے بغض رکھے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، اگر اسلام کی لائی ہوئی اس بات سے کسی کو نفرت ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے، زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو، تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ شریعت کی ہر بات کو ماننے کے پابند ہیں۔ اگر وہ کسی بات سے، شریعت کی بات سے نفرت کر رہے ہیں تو یہ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ عورتوں میں شور آ رہا ہے، برائے مہربانی ان کو خاموش کروائیے۔ اب 4 شادیوں کا مسئلہ ہے تو شور ہی کریں گی بیچاری، کیا کریں گے؟ میں ہر مرد کو نہیں دعوت دے رہا کہ آپ اس پنگے میں پڑھیں، لہذا آپ ایک پہ ہی صبر کریں، یہ نہ ہو اگلے درس میں ہم آئیں تو کوئی یہاں بیٹھنے سننے والا ہی نہ ہو، بیویاں گھر میں ہی روک لیں کہ خبردار اس مولوی کے درس میں نہیں جانا۔ جو کرنا چاہیں، یہ وادی بڑی مشکل ہے، پھر اس میں عدل و انصاف آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 شادیاں کرتا ہے یا 1 سے زیادہ اس کی بیوی ہے اور وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کی ایک سائیڈ پہ فالج گرا ہوا ہوگا، ایک طرف جھک جانا، ایک کو لٹکا ہوا چھوڑ دینا، یہ بھی گناہوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس میدان میں اترنا ہے تو اچھی طرح سوچ کے اترے کہ آپ کو دونوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا، ٹائم میں انصاف، باریوں میں انصاف، کھانے میں انصاف ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جو اللہ نے نازل کیا اس سے نفرت کی، فأحبط اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ بس اللہ کے نازل کردہ دین سے ناخوش ہونے والا کافر ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ بھی یہی مالک نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی رضامندی کو برا جانتے تھے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے یہ منافقوں کے اعمال کیوں برباد ہوئے کہ انہوں نے اس راستے پر چلے، اس راہ کے راہی بنے، اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ 5 ہم نے ناقد بیان کیے ہیں، کبھی اللہ نے زندگی میں پھر کبھی موقع دیا تو اگلی مجلس پھر برپا ہوگی، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ حلالہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کریں۔ حلالہ بے غیرتی کا پاٹ ہے، بے حیائی کا دروازہ ہے، زنا کا دوسرا نام ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ جاوید بھائی سے ہماری 2 CDs 3 طلاق اور حلالے کی چھری لے سکتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ طلاق کون دیتا ہے؟ جی مرد طلاق دیتا ہے۔ قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ بیوی تو گھر میں روٹیاں پکا رہی، یہ بات ہے طلاق طلاق طلاق، 3 فائر اکٹھے لگے۔ اب پریشان ہوا کہ اس کا تو حق مہر 2 لاکھ روپیہ تھا، 10 مرلے کا پلاٹ بھی تھا، 5 میرے بچے بھی ہیں۔ اب اوکھا سوکھا ہو گیا، مولوی صاحب میں غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ بھائی کسی نے پیار میں بھی طلاق دی؟ غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں جی حلالہ ہی کرنا پینا، تو جی وہ کیا ہے 1-2 رات کے لیے کسی اور کو، پھر یہ بکری دوبارہ کھول کے اپنے گھر لے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ اللہ کی باندھی ہے، اس کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ قصور مرد کا تھا، حلالہ مرد کا ہونا چاہیے، عورت کا نہیں۔ جس نے قصور کیا ہے اس کا حلالہ کرواؤ۔ کیا حدیث میں کم اہل و عیال ہونے کی ترغیب آئی ہے؟ مثلا ہم اور ہمارے 2۔ حکیم الامت کی تحریر بہشتی زیور سے اس کی تائید ہوتی ہے، روشنی ڈالیں۔ بچے 2 ہی اچھے ہیں، یہ کفار کے جملے ہیں، اہل ایمان کے جملے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ وسائل بہت تھوڑے ہیں، آبادی بڑھ گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے بھلے آدمی، وہ کھانے کے لیے 1 منہ لا رہا ہے، کمانے کے لیے 2 ہاتھ نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارا رازق بھی اللہ، اور جو آ رہا ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے کیو ٹی وی کے بارے میں وضاحت کیجئے، کیونکہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ اس ٹی وی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیو ٹی وی شرک کو پھیلانے میں اس وقت میدان میں اترا ہوا ہے۔ کیو ٹی وی کا اصل نام تو ہے قرآن ٹی وی، لیکن میں بھی اس کو کیو ٹی وی مانتا ہوں، قرآن ٹی وی نہیں، یہ قبر پرست ٹی وی ہے۔ اس کے ذریعے قبر پرستی کی دعوت ہے، اس کے ذریعے شرک کی دعوت ہے۔ استخارہ کا پروگرام جو کیو ٹی وی پہ چلتا ہے اس کی تفصیل ہماری سی ڈی میں آپ کو مل جائے گی۔ استخارہ کی ہماری سی ڈی ہے، ہم نے پورے ان کے کلپ ڈال کے ان کا جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی اور اس کے بعد اب نیا چینل ایک اور مدنی چینل کھل گیا ہے، یہ تمام کے تمام جہنم کی طرف دوڑ لگانے میں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ان سے بچیے، جو وقت ملے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، امام الانبیاء کی احادیث کو ترجمے سے پڑھیے۔ اگر کسی کی بیوی ٹی وی دیکھے اور اس کا شوہر اسے نہ روکے تو وہ دیوس کہلائے گا۔ اگر وہ اس کے اندر گندے پروگرام دیکھتی ہے، واہیات پروگرام چلتے ہیں، اور وہ خامد نہیں روکتا تو واقعی یہ اسی برادری سے ہے۔ لیکن اگر اس کے قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے، علمی دروس آتے ہیں اور اس کو وہ دیکھتی ہے لیکن اس کی نظر شہوت والی نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل عقائد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ وحدت الوجود، حلول وحدت الوجود۔ پیارے بھائی، یہ 3 نقطوں کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ اس پر ہماری ایک سی ڈی
میں اس دفعہ لے کر آیا ہوں، آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار اور عقیدہ وحدت الوجود، اس میں ہم نے یہ تینوں مسئلے بیان کیے ہیں، آپ وہ لے کر سن سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر آپ کو بتا دوں، وحدت الوجود وحدت الشہود تقریباً ملتا جلتا ایک ہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت روایت کو پکڑا، کنتو کنزا مخفیا، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی روپ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کا امام ابن عربی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا العبد حق والعبد حق، الرب حق والعبد حق، بندہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر میں جانا حرام ہے کہ نہیں؟ فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا اور ان کی روح کو بخش دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہم باطل فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ، مثلا جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، انہیں اصلاح کرنے کے لیے جڑ سکتے ہیں اور جو دعوت کے صحیح منہج سے نہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا ضروری ہے، ان تک پہنچا کر ان کی غلطیاں جو قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں وہ بتائیے، لیکن ان کے ساتھ ملنا، ان کے نظم میں شامل ہو جانا جائز نہیں ہے۔ کیا عربوں کا جماعت میں نکلنا جماعت تبلیغ کا حق ہونا دلیل ہے؟ نہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، اور یہ دونوں کتابیں شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کل اپنے خطاب میں جو کفریہ عبارات کے حوالے دیے، کیا ہم ان باطل عبارتوں کو لکھنے والوں اور عقیدوں کے رکھنے والوں کی تکفیر کر سکتے ہیں، یا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ کام کیا؟ جو انسان اس باطل عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کا داعی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، وہ ضرور اس کفر کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے یہ کہہ دیجئے یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس عقیدے کا حامل کافر ہے۔ شخص واحد کی تکفیر کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے کئی اس سے شرائط پہلے بیان کی ہیں۔ کیا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا مرد کا غیر محرم عورت سے، عورت کا غیر محرم مرد سے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑے تو بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے۔ کیا بھائی کی بیوی سے بات کرنا جائز ہے؟ بغیر مقصد کے بھابھی سے گپ شپ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے اندر بات کرنی پڑ جائے بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے، اس کے اندر لوچ نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی دعوت کا انداز نہ ہو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے میں اختلاف ہے، براہ مہربانی وضاحت کریں۔ سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیں گے، ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، وضاحت کریں۔ نیز بتائیں اس کے منسوخی کے حوالے سے کوئی حدیث یا ثبوت ہے؟ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں۔ منسوخی کی کوئی ایک صحیح روایت اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنی سنت ہے یا نہیں، یا کتنی بڑی لازمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، وفروا اللحى وفروا اي كثروا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ آپ کی کسی حدیث سے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھ رکھنا، گال چھیلنا، نیچے سے کٹوانا ثابت نہیں ہے۔ پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے مسئلے کو لے کر میرا بڑا بھائی فوجیوں کو مار کر شہید ہوا، کیا وہ شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ شہید وہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ کسی ملک سے آزاد ہونا، کسی ملک کے ساتھ ملنا، یہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ 3 طلاق ایک دفعہ میں دینے سے حلالہ کے بغیر رجوع ممکن ہے یا نہیں؟ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ 1 ہوں گی، 3 نہیں ہوں گی۔ شریعت کے اگر سارے مسئلے مانے، اگر اوکھے ٹائم ادھر آ کر صرف ایک مسئلہ لے کر باقی سارے وہیں سے لیتا ہے، تو جہاں سے وہ سارے مسئلے لیتا ہے یہ مسئلہ بھی وہاں سے لے، اور ان کے پاس اس کا حل سوائے حلال لے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وسیلے کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیا زندہ یا مردہ شخص کا ہستی کا وسیلہ پکڑ کر دعا کروائی جا سکتی ہے؟
وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، کسی نیک زندہ بزرگ سے جا کر دعا کروائیں، یہ جائز ہیں۔ شخصیات کے وسیلے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کے منہج سے یہ بات ملتی ہے۔ کیا فجر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا کفر ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں اتنے سارے شیخ میں فجر کی نماز کا الارم لگا کر نہیں سوتا، میں 7 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں۔ کتنے بجے کا؟ کیونکہ 7:30 میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سماحت الوالد علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے پہلا جملہ یہ لکھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نماز کا جو فرض مقرر کیا ہے وقت، تو نے اس کو بدل کر اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتے ہوئے نیا وقت مقرر کر لیا ہے، تو یہ تیرے کفر پہ دلیل ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فجر کی نماز پہ الارم لگاتا ہے لیکن نیند کی شدت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جب اٹھے گا نماز پڑھے گا، اس کا حال الگ ہے، اس کا حال الگ ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو الارم ہی 8 بجے کا لگاتا ہے کیونکہ اس نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو انسانوں کی نوکری اس کو عزیز ہے، رب کی غلامی عزیز نہیں ہے۔ جو اس طرح عمدن قصدن وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے تو شیخ کا یہی فتویٰ ہے۔ کہا جاتا ہے مجبوری میں فوٹو بنوائیں، لیکن یہاں تو مسجد میں فوٹو اور فلم بن رہی ہے۔ فوٹو نہیں بن رہے بھائی، یہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ بھی ہم مجبوری کی اس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں، کیو ٹی وی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کفر عام ہو رہا ہے، شرک عام ہو رہا ہے، سی ڈیز کے ذریعے کفر و شرک کی دعوت پھیل رہی ہے۔ ہم مجبور ہو کر ان کو انہی کے انداز میں جواب دینے کے لیے اس مجبوری کی حالت میں اس قدم پر آئے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے اور بیٹا یا بیٹی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی مرضی سے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہے جبکہ بیٹا یا بیٹی راضی نہ ہو، اسلام کی روشنی میں وضاحت کرے۔ دیکھیں، بیٹے کے لیے تو باپ کی شرط ہی نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ کی رضامندی کی شرط نہیں ہے۔ شادی لڑکے نے کرنی ہے، باپ کو راضی کر لے ٹھیک ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کو اسلام نے حق دیا ہے کہ جب تک ولی اس کی رضامندی نہ لے لے وہ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا، باپ اس سے راضی، اس کو راضی کرے، اس کی رضامندی لے۔ اور رضامندی لینے کا ٹائم کون سا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے اور ماموں جی اٹھ کر وہ نکاح فارم پہ انگوٹھا لگوانے چلتے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ جب رشتہ آئے تو لڑکی سے پوچھو، ایسا لڑکا ہے، یہ کماتا ہے، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، تمہیں پسند ہو تو میں ہاں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ یہ ہے موقع، وقت لڑکی سے پوچھنے کا۔ جو لوگ اس خیال میں رہتے ہیں ان ساڑی کڑیاں دی زبان ایڈی لمبی ہوگی، پوچھنا پڑے گا، یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے، تو کون ہوتا ہے چھیننے والا؟ یہ حق اللہ نے دیا ہے، تم چھیننے والے کون ہو؟ لڑکی کو اجازت ہے، اس کو پسند اور نکاح ہو جائے وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس کو لٹا دیا جائے گا۔ اس پر ہماری پوری سی ڈی بیٹی کی شان آ چکی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک واقعہ۔ عبداللہ ابن عمر کی شادی ہوئی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ ان کے بھائی نے اپنی بھتیجی کا، بھائی نے اس بھائی کو اس کا کفیل بنایا تھا، اس نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کر دیا۔ دوسرے صحابی نے ان سے شادی کرنا چاہی، ماں بھی ان کی طرف چلی گئی، نکاح ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ میری بیوی بن گئی، میں اس پہ قادر ہو گیا۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے بلایا تو اس لڑکی کے وکیل نے کہا، اللہ کے نبی، میرے بھائی نے اس کو میرے ذمہ دیا تھا، میں نے اس کی پھوپھی کے بیٹے سے اس کا رشتہ کیا ہے، لیکن اس کی ماں اس کا کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے اس طرف رضامندی کی، آپ نے اس نکاح کو ختم کر کے اس سے نکاح کر دیا۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ میرے پاس آ کر میری بن کر مجھ سے چھینی گئی۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، لڑکی سے اس کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ میں گورنمنٹ کی سروس کرتا ہوں، گورنمنٹ میں ہر مہینے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ لیتی ہے، نوکری مکمل ہونے کے بعد
مثال کے طور پر میرے ذاتی کٹے ہوئے پیسے 1 لاکھ بنتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ مجھے 1.5 لاکھ دیتی ہے، اوپر والا 50,000 میرے لیے جائز ہے نہیں؟ جتنا آپ کی تنخواہ سے کٹا ہے اتنا آپ لے لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کے اندر مشہور 4 مذاہب ہیں۔ بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ کیا مقلد ہونا ضروری ہے؟ اگر ضروری نہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر مسلمانوں پر 4 اماموں میں سے ایک امام کا ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان پورا نہیں، تو 4 اماموں سے پہلے جو دور گزرے، جن کے بارے میں نبی نے گارنٹی تھی بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ جس امام کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنے، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حیدر کرار بنے، اس امام کو آپ بھی مان لو۔ 4 اماموں کی عزت کرو، 12 امام کی عزت کرو، ہر امام کی عزت کرو، ہر بندے سے رسول کی دی ہوئی بات قبول کر لو۔ لیکن اگر کہیں کسی امام کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو حرف آخر کسی امام کی بات نہیں ہے، بلکہ امام اعظم محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، 4 اماموں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ سے غلطی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم شریعت کی بات رب کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ 4 امام پکڑنا ضروری ہوتے تو ان 4 اماموں سے بہت افضل اور اعلیٰ 4 خلفاء نہیں گزرے میرے نبی کے، ان کے نام پہ نہیں مذہب بننا چاہیے تھا۔ یہ امت کو جوڑیے، اللہ کے لیے امت کو نہ توڑیے، اور امت نہ 4 پہ جڑ سکتی ہے نہ 12 پہ جڑ سکتی ہے، امت جڑے گی تو صرف محمد الرسول اللہ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہم لوگ اپنی بیویوں سے 2 سال تک پردیس میں رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بیان کریں، سننے کے بعد عمل کر لو گے؟ مزہ لینے کے لیے سوال کرتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ جن کو میں مسئلہ سناؤں اور وہ صبح خروج لے کے بیوی کے پاس چلے جائیں، سن کے ماننا نہیں۔ کچھ نے مولوی صاحب کہن دیکھی نے، حضرت عمر نے قانون جاری کیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد بارڈر پہ لڑنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں۔ میں نے 11 سال نماز نہیں پڑھی، کیا میں 11 سال کی قضائے عمری پڑھوں؟ قضائے عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس دن آپ توبہ کرو گے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے؟ توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا سگریٹ حرام ہے؟ جی سگریٹ بالکل حرام ہے۔ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو نیک بنائے، آپ کا فرما بردار بنائے، اگر بیمار ہے تو اللہ انہیں شفا دے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، وہاں کا امام صاحب البدع ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور اندھا ہو، اس کی گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے؟ نہیں بیٹھو گے؟ جو توحید کا اندھا ہے اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے؟ ایک اندھا آپ کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا، آپ کے ایمان کا ڈرائیور کیسے بن گیا؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیا نماز میں رفع دین ضروری ہے؟ اگر نبی کریم سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک نماز، میں اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں اس کا قیامت کے دن میں جواب دے ہوں۔ میری قبر میں آپ نے نہیں آنا اور کسی اور شیخ و پیر نے بھی نہیں آنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ایک نماز بھی ایسی نہیں پہنچی کہ آپ نے پڑھی ہو اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہ کیا ہو۔ کوئی ایک صحیح حدیث آج تک ہمیں نہیں پہنچی، کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی پہنچا دے۔ جتنی نہ کرنے کی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں، اور جتنی کرنے کی روایات وہ صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں، صحیح مسلم کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں، لے دے کے ایک دلیل رہ جاتی لوگوں کے پاس، میں اس دلیل کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جی بتوں کی وجہ سے رفع دین شروع ہوئی تھی، سنی یا نہیں سنی؟ بتوں کی وجہ سے۔ ارے بھائی جماعت سے نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ میں۔ بتوں والی پارٹی کہاں تھی؟ جہاں نماز جماعت سے فرض ہو رہی وہاں بت والی پارٹی ہے نہیں، جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں بت نہیں ہے، جہاں بت تھے وہاں نماز جماعت سے فرض نہیں تھی۔ اچھا جی چلو مان لیتے ہیں، یہ بتائیے وہ بت لانے والے صحابہ تھے یا منافق تھے؟ نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کہے گا صحابہ تھے، سب کہیں گے منافق تھے۔ اتنے بے وقوف منافق تھے، بت جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ بغل میں کیوں دے کے لاتے تھے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑو، بھاگو جہاں تک بھاگنا، ہم بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، مان لیتے ہیں جی وہ بت لے کے آتے تھے۔ چھوٹے تو چھوٹا بت اینکتے ہوئے گا نا، اتنا تو بت چھوٹا سے چھوٹا ہوگا۔ لو جی میں بت کو لینے لگا ہوں بغل میں، یہ بغل میں بت آ گیا، ٹھیک ہے جی اب نماز پڑھنے لگے ہیں۔ ہماری سنت کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے؟ کندھوں کے برابر، حتی حجو منکبے۔ اور جو رفع دین چھوڑنے والی پارٹی وہ کہاں تک اٹھاتی ہے؟ توجہ کرنا، اللہ بہت شریف کہاں گیا جی،
بت تو کیا؟ ارے بھائی اگر یہ رفع دین بتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ رفع دین بتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تو کیا حضرت آپ کی تقریر کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی جاتی؟ ہم نے دعا مانگی نہیں مانگی جی؟ مانگی؟ یار منہ پہ تو جھوٹ نہ بولو بھائی. جو آپ کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں مانگی جاتی، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں رسول اللہ کے عمل سے نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے کیا. ہمارے آقا بھی ایک ہیں، امام اعظم بھی ایک ہیں، قائد اعظم بھی ایک ہیں. ایک ہی ہستی کو پکڑا ہے، ایک ہی بستی کو پکڑا ہے. ان سے اگر مل جاتی تو ضرور کر لیتے، ان سے نہیں ملی. ہم اپنے پاس سے ویلڈنگ کر کے ٹوچ نہیں لگا سکتے. والدین کی فرما برداری دین کا اہم جز ہے، مگر ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہو تو کس کی فرما برداری کی جائے گی؟ ویسے عورت ہی عموماً مظلوم ہوتی ہے. ارے بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی ہوتی ہیں کیا میاں؟ صرف مظلوم ہی ڈھونڈی آپ نے آج تک. ماں باپ میں اگر اختلاف ہو بھی جائے، آپ کے لیے پھر بھی ماں ماں ہے، باپ باپ ہے. دونوں کا ادب و احترام کیجیے. ان کی آپس کی لڑائی کے لیے ان دونوں کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ماں کے پیچھے لگ کے باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے، باپ کے پیچھے لگ کے ماں سے بدتمیزی نہیں کریں گے. دونوں کو ماں باپ کے فرائض آپ ادا کیجئے. ان کا معاملہ آپ اس کا ہے، آپ کے لیے دونوں ماں باپ ہیں. جو سونا عورتیں گھر میں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے؟ جی، استعمال والے سونے پہ بہتر ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. سورۃ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور یہ بات سنی کہی ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ صبح نماز کے بعد اس کو ایک لازم کام بنایا جاتا ہے، اس بات کے ختم بھی ہوتے ہیں. دیکھیے، کسی مسئلے پر کسی بات کو مستقل اپنانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کی، کسی کے پاس حدیث ہے ہمیں بھی دے دو، ہم بھی مان لیں گے. اور اگر نبی کی حدیث نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی، تو ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے. ماں باپ میں کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی؟ انشاءاللہ دونوں کی قبول ہوتی، دونوں سے کرواؤ. اس کے پیچھے بھی یہ بھی ماں باپ کا ہی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سوالات آپ کیجیے. میں تو بیان کر کے تھک گیا ہوں، اب اس میں سے پوچھ لیجیے جو میں نے بیان کیا ہے.